السلام علیکم۔ اسلامیات کا یہ تیسرا پارٹ ہے، اس کا کچھ پورشن رہ گیا تھا۔ کلاس چہارم کا ہے، یہ ٹریئر آف نالج کتاب ہے، اور آداب و اخلاق ایمانداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے آپ کا لقب بھی صادق اور امین یعنی سچا اور ایماندار مشہور ہو گیا تھا۔ ایمانداری کا مطلب ہے کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ایمان کی روشنی میں کرے۔ دیانت کا لفظ دین سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے کسی کا دیندار ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینہ آ جائیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی پہلی کیا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری اور جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سادگی، دکھاوے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے صرف ضروری استعمال کی چیزوں پر گزارا کرنا سادگی کہلاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں عام طور پر قمیض، تہبند اور چادر شامل ہوا کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس نہیں پہنتے جس سے غرور ظاہر ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں منعقد ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ ضرورت سے زیادہ بے فائدہ خرچ کو فضول خرچی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدمت خلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام لوگوں میں اچھا وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپس میں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ مدینہ منورہ میں 17 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا۔ اسلام نے خدمت خلق پر بڑا زور دیا ہے۔ آداب مجلس کیا ہے؟ کسی جگہ لوگوں کا مل جل کر اکٹھے بیٹھنا مجلس کہلاتا ہے۔ مجلس کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ صدر مجلس کے لیے مناسب جگہ رکھی جائے، اور مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں بات کرنے کے عمل کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ دن رات اور موسم بھی وقت کی پابندی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ عبادات میں اگر وقت کی پابندی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادت نہیں ہوتی۔ اگر ہم وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لیں تو ہم کہیں بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ، حضرت سارہ ام الانبیاء، حضرت ابراہیل روح القدس روح الامین، خالد بن ولید سیف اللہ، حضرت بلال حبشی مؤذن رسول، حضرت زید بن حارث محبوب رسول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا ملک جس میں ہم پیدا ہوئے اور زندگی گزارتے ہیں اسے وطن کہا جاتا ہے۔ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر میں وجود میں آیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ، میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں 3۔ ایمانداری کا مطلب ہے مسلمان ہر شخص کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے ایمان کی روشنی میں کرے۔ دکھاوے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے ضروری استعمال کی چیزوں پر گزارا کرنا سادگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس صحابی سے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ لفظ مٹا ہوا ہے، افشو السلام، میرے خیال میں ہے آپس میں سلام پھیلاؤ۔ واتماؤ طعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ مدینہ میں قحط پڑنے سے کس صحابی نے مہنگے داموں کی بجائے مفت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تقسیم کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو
فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر قربان کر دینا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں کس سال قحط پڑا تھا؟ یہ آگے مٹا ہوا ہے۔ مدینہ میں کس خلیفہ کے عہد میں قحط پڑا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی جگہ لوگوں کا مل جل کر بیٹھنا کیا کہلاتا ہے؟ مسجد مجلس کہلاتا ہے۔ آگے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف ایک نبی آیا، وہ ہے ہمارے پیارے نبی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ اور بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ مصری اور بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے درمیان جھگڑے میں حضرت موسیٰ نے مصری کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ سزا کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام پذیر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہم کلام یہ طوّا وادی میں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کی نجومیہ نے خبر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے گائے کے بچھڑے کے مجسمے کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں غلامی کی وجہ سے بزدلی کی خامی پیدا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 28 سپاروں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 36 صورتوں میں موجود ہے، 36 صورتوں میں۔ حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، یہاں سے شروع کرنا تھا، سوری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ان 17 لوگوں میں تھا جو نبوت کے وقت لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل علاقے پر حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰ سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ نبوت کے 6 سال ایمان لائے تھے۔ اسلام میں خلافت کی بنیاد کس صحابی کے عہد میں پڑی؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوئے؟ 40 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ کس صحابی کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی بڑی ہمت بندی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس بادشاہ کی حکومت ٹوٹ کر مسلمانوں کی حکومت کا حصہ بن گئی؟ یہ کیسر اور کسریٰ کی، ایران اور روم کا یہ بادشاہ تھے۔